الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت اور شوق کے ساتھ اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت محترم بزرگوں اور دوستوں، جناب حاجی محمد عمران صاحب نے اور ان کے بھائیوں نے مل کر اپنے آقا و مولا حضور پرنور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک خوبصورت بزم سجائی ہے، اور اپنے آقا کی بارگاہ میں اس بزم کا ہدیہ پیش کرنے کا انتظام کیا ہے، اور میری اور آپ کی یہ سعادت ہے کہ ہم یہاں پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنیں گے اور سنائیں گے۔ دوستو، ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو اپنے آقا و مولا کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر سنتے ہیں۔ یہ سعادت بڑے نصیب والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہو جائے، انہی حضرات کو یہ سعادتیں عطا ہوتی ہیں۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ سعادت انسان کے کسب سے تعلق نہیں رکھتی ہے، انسان کی کوششوں سے تعلق نہیں رکھتی ہے، انسان کی اپنے وسائل استعمال کرنے سے تعلق نہیں رکھتی ہے، بلکہ اس کا تعلق میرے کریم آقا کی عطا سے ہے۔ یہ مال و اسباب کی محتاج نہیں ہے میرے محبوب کی یہ بزم۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں عطا کرنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اور جن لوگوں کو میرے محبوب کی یہ عطا حاصل ہو جاتی ہے وہ اس زمین پر بسنے والے خوش قسمت ترین لوگ ہوتے ہیں۔ دوستو، جو قرآن مجید کی آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، یہ سورہ احزاب کی آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر شانوں میں سے ہمارے آقا کی شان بے حد و حساب ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات، کمالات، آپ کا حسن و جمال، آپ کی جتنی بھی شانیں اور جتنی بھی قدریں ہیں، وہ اللہ رب العزت کے سوا اور کوئی نہ جان سکا، نہ پہچان سکا۔
اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 صفات کا ذکر کیا ہے، اور وہ 5 صفات جو ہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اس طرح موجود ہیں، اپنے کمال کے ساتھ اس طرح موجود ہیں، اور اتنے کمال کے ساتھ دنیا کسی اور ہستی میں یہ صفات موجود نہیں ہیں۔ لہذا ان صفات کو بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر اور آنے کی نسبت اور بھیجنے کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے، اور اللہ رب العزت نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں، اس دنیا میں تشریف آوری کو محتمم بشان بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا ذکر بھی جمع کے صیغے کے ساتھ کیا ہے۔ حالانکہ ہر جگہ یہ آواز آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان کیا جائے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر کیا جائے، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو اپنا ذکر اپنی واحد متکلم کے صیغے سے نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنا ذکر بھی جمع کے صیغے سے کیا ہے کہ لوگوں، میں جس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں، جس ہستی کی شانیں بیان کرنے لگا ہوں، اس کی شان اتنی بڑی ہے کہ میں اپنا ذکر بھی جمع کے صیغے کے ساتھ کرنے والا ہوں۔ انا ارسلناک، اب انا بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور ارسلناک میں بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ یہ بڑی باریک نکات ہیں، اور یہ سمجھ والوں کے لیے ہیں، یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں قرآن مجید کی۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں 2 مقامات پر جمع متکلم کا صیغہ بیان کر کے یہ ارشاد فرما کے ہمیں بتائی ہے یہ بات کہ میں جس محبوب کا ذکر کرنے والا ہوں وہ کتنی شانوں والا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جو پہلی صفت بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ شاہد۔ شاہد کی صفت بیان کی کہ ہم نے، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، اور شاہد کہتے ہیں گواہ کو، اور گواہ وہ ہوتا ہے جس نے دیکھا بھی ہو، جس نے سنا بھی ہو۔ اس زمین پر کبھی کوئی ایسی گواہی تسلیم نہیں کی گئی کسی عدالت نے۔ آپ عدالتوں میں جاتے رہتے ہو، اکثر اوقات آپ کو ان معاملات سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اس زمین پر آج تک کوئی ایسی گواہی تسلیم نہیں کی گئی کہ گواہ یہ کہتا ہو کہ میں وہاں موجود بھی نہیں تھا، میں نے وہاں دیکھا بھی نہیں واقعہ کو ہوتے ہوئے، اور میں نے اس واقعہ کو ہوتے ہوئے سنا بھی نہیں ہے، لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ واقعہ ہوا ہے۔ ہمیشہ جج پہلی مرتبہ ہی اس مقدمے کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو بیان کر کے انا ارسلناک شاہداً، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، اور گواہ ہوتا ہی وہ ہے جو حاضر بھی ہو، جو ناظر بھی ہو۔ گواہ ہوتا ہی وہ ہے جو دیکھ بھی رہا ہو، جو سن بھی رہا ہو، جو وہاں پہ موجود بھی ہو۔ دوستو، ہمارے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح حاضر ناظر سمجھتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کو سمجھا جاتا ہے، لہذا یہ مشرک ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اپنے عقیدوں کو صاف کرو، اپنے عقیدوں کو پاک کرو۔ یاد رکھو
ہم مشرک نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کی نہ ذات میں کسی کو شریک مانتے ہیں، نہ اللہ رب العزت کی صفات میں کسی کو شریک مانتے ہیں۔ دوستو، پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شاہد یعنی حاضر اور ناظر مانتے کیسے ہیں؟ اس کی ذرا ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلاً کہ ہم جو ہے اس دیوار کے ادھر بیٹھے ہیں، اس دیوار کے ادھر بیٹھے ہیں، ہمیں اس دیوار کے ادھر کا علم تو ہے، ہم یہاں کے معاملات کو دیکھ بھی رہے ہیں اور یہاں موجود اور منعقد شدہ محفل کو سن بھی رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ دیوار کے اس طرف کیا ہو رہا ہے، ہمیں معلوم نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ادھر کی کوئی آواز ادھر آ جائے اور ہم اس آواز کو سن لیں، لیکن ہم ادھر ہونے والے واقعے کو اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اور یہی واقعہ اگر دو تین بلڈنگز اور چھوڑ کے آگے ہو جائے تو ہم اس مقام کے معاملات کو سماعت بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر اور دور ہو جائے تو یہ معاملہ اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے اور ہماری سماعتوں سے اور ہماری نظروں سے دور ہو جاتی ہے وہ چیز۔ اور اگر روڈ سے اور طرف ہو جائے، آگے ہو جائے، دو محلے چھوڑ کے ہو جائے تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ دیواریں، یہ مکان، یہ بلڈنگیں اور یہ سارے معاملات ہماری نظر کا حجاب ہے۔ ذرا سننے کا مقام ہے، ذرا یاد کرنا، اس بات کو یاد رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ دیواریں، یہ مکان، یہ بلڈنگیں، یہ فاصلے، یہ ہماری نظر کے حجاب کی وجہ سے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کی قدرت شامل ہو جائے اور اللہ رب العزت ہم پر راضی ہو جائے اور ہماری نظر اتنی تیز ہو جائے کہ ہمارے سامنے سے یہ دیواروں کے، مکانوں کے، بلڈنگوں کے حجابات کو اٹھا دیے جائیں اور ہماری سماعت کو اتنا تیز کر دیا جائے، تو پھر اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ پھر ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کو سن بھی سکتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی ایک حدیث بڑی مشہور آپ نے علماء سے سنی، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندہ نوافل پڑھ پڑھ کے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب یہ صفات جو الوہیت کی صفات ہیں، جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں، وہ جب بندے کے اندر آ جاتی ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت کے وہ کمالات اور صفات اس کے مل جاتے ہیں۔ اب پھر جب اللہ کی نگاہ اتنی تیز ہے کہ وہ ہزاروں میل دور سے دیکھ لیتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کی اتنی قدرت ہے کہ وہ ہزاروں میل دور سے اپنی ید قدرت سے کسی چیز کو پکڑ لیتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی سماعت اتنی مضبوط ہے کہ وہ ہزاروں میل دور سے کسی کیڑی کے رینگنے کی آواز بھی سن لیتا ہے۔ تو یاد رکھو، وہی صفات جب بندے کے اندر آتی ہیں تو بندہ بھی انہی کمالات اور صفات سے متصف ہو جاتا ہے۔ پھر جب ایک عام بندہ، جب ایک امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا جب اتنی طاقت حاصل کر لیتا ہے، ان صفتوں سے مزین ہو جاتا ہے کہ وہ ان کمالات، یہ کمالات اس کی ذات کے اندر آ جاتے ہیں، تو پھر اپنے آقا و مولا کی صفات کا کیا عالم ہوگا۔ میں نے اپنے والد گرامی، اپنے مرشد کریم حضرت سید مسعود الحسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ المعروف صوفی صاحب سے یہ مسئلہ پوچھا، یہ حاضر و ناظر کا، تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت پر آپ نے یوں روشنی ڈالی کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں جس طرح اللہ موجود ہے، ہر جگہ ناظر ہیں جس طرح اللہ ناظر ہے۔
ہم اللہ رب العزت کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر نہیں مانتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، اپنے محبوب کو وہ طاقت عطا کر دیتا ہے کہ وہ کسی بھی جگہ میں حاضر بھی ہو سکتے ہیں، ناظر بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ اللہ رب العزت کے اذن کے ساتھ یہ بات منسلک ہو گئی کہ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے اپنے محبوب کو وہ طاقت عطا کر دیتا ہے کہ وہ حاضر بھی ہو جاتے ہیں اور ناظر بھی ہو جاتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، علماء کرام آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ جب قبر میں مردے کو رکھ دیا جاتا ہے اور اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں، اور آخری سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، کہ تو اپنی زندگی میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے؟ تو صوفی صاحب میرے مرشد کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت اس مردے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو حجابات ہیں وہ اٹھا دیے جاتے ہیں اور وہ اپنے آقا و مولا کو مدینہ پاک میں اپنی قبر میں موجود دیکھ لیتا ہے۔ اب یہ ایک مومن بندے کی یہ شان ہے کہ اس کے سامنے سے حجابات اٹھا دیے جائیں اور لاکھوں ہزاروں میل دور اس کی نگاہ اتنی تیز ہو جائے کہ وہ مدینہ منورہ میں اپنے آقا کا دیدار کر لے۔ تو پھر یہ حاضر و ناظر کا ہمارا عقیدہ قرآن اور سنت کے اصولوں کے مطابق ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے پھر دوسری کیا صفت بیان کی؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو دوسری اور تیسری صفت یہ بیان کی کہ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ ذرا اس آیہ مبارکہ کی ان 2 باتوں پر غور کریں اور سرکار کی 2 صفتوں پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر کسی ہستی میں شخصیت کا توازن بگڑ جائے تو وہ لوگوں کی نگاہوں میں وہ ہستی اس شان کے ساتھ ان کی نگاہوں میں قائم نہیں رہتی ہے۔ مثلا کہ اگر کوئی شخص ہمیشہ خوشخبریاں سناتا رہے اور ہمیشہ اچھائیاں بیان کرتا رہے تو وہ کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ پیدا ہو جائے گا کہ لوگ خوشخبریاں سنتے سنتے لوگ بے لگام ہو جائیں گے، لوگ قابو سے باہر ہو جائیں گے، لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جائیں گے، لوگ رسول اللہ کے نافرمان ہو جائیں گے، لوگ اسلام پر عمل پیرا ہونے سے رک جائیں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل فی الجنہ، کہ اے ابو ہریرہ میں تجھے یہ بتا رہا ہوں کہ جس نے اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا پس اللہ رب العزت نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں یہ خوشخبری لوگوں کو جا کے نہ سناؤں؟ تو پھر ہمارے آقا تو بڑے رحیم اور کریم تھے، انہوں نے کہا کہ جا کے سناؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ پھر مجھے اس کی کچھ سند بھی عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میری یہ نالین مقدسہ لے جاؤ، یہ تمہارے پاس سند ہوگی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مقدسہ ابو ہریرہ کے لیے سند بن گئے۔ ابو ہریرہ نے ان نالین پاک کو اپنے سینے سے لگایا اور باغ سے باہر آ کے لوگوں کو بتانے لگے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا آج وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آگے سے حضرت عمر فاروق مل گئے، انہوں نے کہا ابو ہریرہ کیا بیان کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ بات بیان کر رہا ہوں۔ تو وہ ان کو پکڑ کے واپس لے آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رحیم ہیں، آپ تو کریم ہیں،
آپ نے تو یہ بیان کر دیا ہے، لیکن لوگ بے عمل ہو جائیں گے، لوگ اسلام کی پیروی کرنی چھوڑ دیں گے، لوگ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں گے، تعلیمات اسلام پر عمل پیرا ہونے سے وہ رک جائیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گئی۔ اب دیکھیں نا، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ حضرت عمر فاروق کے ذہن کے مطابق کئی آیات اللہ رب العزت نے قرآن میں اتار دی۔ جو خیال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی قرآن مجید کی آیت میں ڈھالا اور قلب مصطفیٰ پہ نازل کر دیا، اور پھر وہ واپس آ گئے۔ اب تیسری صفت کیا ہے؟ مبشرم و نذیرہ، ڈرانے والا۔ اب یہ ڈرانے والا جو صفت ہے، یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں اس طرح سمائی ہوئی ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ڈرانے کے اندر بھی محبوبیت کا رنگ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہل ایمان کو اس وجہ سے ڈراتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اللہ رب العزت کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارو، مبادا ایسا نہ ہو کہ تم دوزخ کی طرف چلے جاؤ، تمہاری اوپر گرفت ہو جائے، تم اللہ رب العزت کی پکڑ میں آ جاؤ۔ لہذا یہ بیلنس شخصیت کی نشانی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بشارتیں دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں۔ اور پھر چوتھی صفت یہ بیان کی کہ وداعیا الی اللہ، باذنہ، اور اللہ رب العزت کے اذن سے، اللہ رب العزت کے اذن سے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو اللہ کی طرف جوڑتے نہیں ہیں، بلکہ جس کا حکم ادھر سے ہوتا ہے کہ اس کو ہماری بارگاہ میں پیش کر دیا جائے، اس کو اٹھا کے پکڑ کے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ تھام کے اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ اور پانچویں صفت کیا ہے؟ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو چمکتا ہوا چراغ بنا کے بھیجا ہے، روشنی دینے والا چراغ بنا کے بھیجا ہے، گویا کہ ہم نے آپ کو نور بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو نور بنا کے بھیجا ہے۔ یاد رکھیں، چراغ، دنیا کے چراغ تیل کے محتاج ہیں، بتی کے محتاج ہیں، لیکن وہ چراغ جو ہے رسول اللہ کی ذات کا جو چراغ ہے، وہ نہ دنیا کے تیل کا محتاج ہے، نہ دنیا کی بتی کا محتاج ہے، بلکہ وہ اللہ کے نور سے جلتا ہے۔ اللہ رب العزت کی تجلیات ذات مصطفیٰ میں آتی ہیں اور روشن اور جگمگ کر دیتی ہیں مصطفیٰ کی ذات کو۔ اب جو کوئی بھی دیکھتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ رب العزت کے انوارات اور تجلیات کو دیکھتا ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انی عبد اللہ و خاتم النبیین، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک کہ میں اللہ رب العزت کا بندہ ہوں اور نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر یہ لمبی حدیث ہے، اس میں آخر میں وہ حدیث بیان کرنے والے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نورانیت عطا فرمائی تھی کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت تو ان کی والدہ کہنے لگی وَإِنَّ أُمَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات حین ودعتہ لہو نوراً، کہ میں نے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، جب میں نے ان کو وضع کیا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت کے حکم سے میں نے ایک نور کو دیکھا، اضاءت لہا قصور الشام، میں نے یہ دیکھا کہ وہ ایک ایسا نور نکلا ہے
اور اس نور نے ہر طرف اتنا اجالا کر دیا ہے، اتنی تیز روشنی ہو گئی ہے کہ میں نے مکہ میں بیٹھ کر کے شام کے محلات کو دیکھ لیا ہے۔ اب دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں اتنا لطیف نور نکلا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کہ ان کی روشنی میں مکہ سے بیٹھ کر کے حضرت آمنہ نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ پھر فرمایا کہ ثم تلا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی۔ علامہ ساوی بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ نور کیا ہے؟ وہ سراج منیرہ کیا ہے؟ هو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسمی نورا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے سراج منیرہ سے، وسمی نورا، اور ان کا نام نور رکھا گیا ہے، لأنہ ینور البصائر، اس لیے کہ وہ آنکھوں کا نور ہیں، وہ آنکھوں کو روشن کر دیتے ہیں، وَيَهْدِيَهَا لِلْإِرْشَادِ، اور ہدایت کے راستے کو دکھا دیتے ہیں اور ہدایت کے راستے پر چلا دیتے ہیں، وَلِأَنَّهُ أَصْلُ كُلِّ نُورٍ حِسِّيٍّ وَمَعْنَوِيٍّ، اور اللہ رب العزت نے آپ کو حسی اور مانوی دونوں طرح کے نوروں کی اصل بنایا ہے۔ اور اس طرح دیگر تفسیروں میں بھی سراج منیرہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 5 صفات کو یاد رکھنے کا اور ان کو اپنے دلوں میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں ان قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں شان مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ادب مصطفیٰ عطا فرمائے، غلامی مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔